صادر، قابل عزت اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد، اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد۔ جناب والا، وہ دور کہ جب دنیا محو غفلت تھی، باطل پرستی کا دورہ تھا، دامن حق چھوٹ چکا تھا، زمین کا ذرہ ذرہ کفر کا آئینہ معلوم ہوتا تھا، وعدت حق چھوٹنے کا انجام کثرت پرستی تھا، مگر نگاہ مرکز اصلی سے ہٹنے کے بعد کسی جگہ رکتی نہ تھی، اور قدم لغزش کھانے کے بعد کسی منظر پر ٹھہرتا نہ تھا۔ قلب بشری ظلمت قدا میں ٹھوکریں کھا رہا تھا، کسی کو پانی کی موجوں میں تصویر الوہیت نظر آنے لگی، کوئی سرسبز درختوں میں رنگ خدائی دیکھنے لگا، کسی نے تراشے ہوئے پتھروں میں قدرت کا حلول سمجھ لیا۔ بہرحال ایک خدا کو چھوڑنے والے سینکڑوں خداؤں کی الجھن میں پڑ گئے، اور ایک معبود کو چھوڑنے والوں نے خدا جانے کتنوں کو خدا مانا مگر خدا نہ ملا۔ بہر صورت ظلمت قدا دہر کی تاریکی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ نیک و بد کی تمیز اور خیر و شر کا فرق معدوم ہو چکا تھا، کوئی برائی برائی نہ رہی، کوئی نیکی نیکی نہ رہی، بلکہ نیکیاں قابل مذمت اور برائیاں قابل فخر بن گئی تھیں۔ کسی معصوم کو قتل کر دینا کوئی جرم نہ تھا، کسی کا مال چھین لینا کوئی عیب نہ تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ جناب والا، جب ظلمت اس حد تک پہنچی تو قدرت نے عالم کو اثر نو منور کرنے کے لیے ایک بار نظر دوڑائی کہ جہاں زائد ظلمت ہو وہاں میں اپنا کبھی سے کبھی نور، جس کے تنہا نور سے سارا زمانہ جگمگا اٹھے، بھیج دوں۔ آخر تمام دنیا میں خطہ عرب اور عرب میں حجاز اور حجاز میں ارض بطحا کا انتخاب ہوا۔ بشارتوں اور پیشین گوئیوں نے اس نور مجسم کی آمد کی اطلاع پہلے سے دی تھی کہ یکایک آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، ملائکہ سب در سب زمین پر اتر رہے تھے، کعبہ سجدہ شکر کے لیے سربہ سجود ہوا، اصنام حرم نور ایمان سے مروب ہو کر منہ کے بل گرنا شروع ہوئے، بادشاہوں کے تخت الٹے، جادوگروں کے جادو بیکار ہوئے، شیطان آسمان سے محروم ہوا، تاکہ کسرا شک ہوا، قصر کے 14 کنگرے گرے، آتش غارت کو نور کی بوچھار نے گل کیا، حجاز کی طرف نور پھیلا، کوثر موجیں مارنے لگا، طوبہ جھومنے لگا، زمین مکہ چمک اٹھی، باران بکا نور بن گیا، اور خدا کا نبی آخر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آغوش آمنہ کی زینت بن گیا، اور اس چاند سے آیا کہ مغرور سلاطین کے تکبر کی عمارتیں ڈھاتا ہوا، کفر کی گہری تاریکی میں ایمان کے چراغ جلاتا ہوا، جن و انس سے کلمہ پڑھواتا ہوا، خدا نے کعبہ سے سجدہ کراتا ہوا آیا۔ ملائکہ فلک سے اتر کر بتا رہے تھے کہ ہم نے آدم کو سجدہ انہی کی وجہ سے کیا تھا، کعبہ جھک کر بتا رہا تھا کہ میری بنا انہی کے لیے ہے، تاکہ کسرا شک ہو کے بتا رہا تھا کہ کفر کا سینہ چاک کرنے والا یہی ہے، بتوں کا کعبے میں گرنا بتا رہا تھا کہ کعبہ پاک کرنے والا یہی ہے، شیطان کا اس طرح بتا رہا تھا کہ خدا پرستی سکھانے والا یہی ہے۔ خالق کی طرح نور تھا، مخفی تھا، سمت تھا، خالق کی طرح نور تھا، مخفی تھا، سمت تھا، یہ نور نبی روز ازل تابابت تھا، خود ذات حد ہی نے بنایا اس احمد، وہ دین اگر میم تو احمد بھی احد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ارشاد ہے انکا لالا خلق عظیم، اے نبی تیری جتنی بھی خلقتیں ہیں ساری عظیم ہیں۔ تو علم کی گہرائی میں تھا جب عظیم تھا، تو عالم ذات میں آیا جب عظیم تھا، تو آہوت میں تھا پھر عظیم تھا، تو لاہوت میں آیا پھر عظیم تھا، ملکوت میں عظیم تھا، رحموت میں عظیم تھا، جبروت میں عظیم تھا، سلبو میں عظیم تھا۔ میرے نبی کا بچپن عظیم تھا، لڑکپن عظیم تھا، جوانی عظیم تھی، بڑھاپا عظیم تھا۔ ذہن میں رکھ لے میرے نبی کی شان نبوت نہیں، نبوت کی شان میرا نبی ہے۔ میرے نبی کی پہچان رسالت نہیں، رسالت کی پہچان میرا نبی ہے۔ المختصر صدر ذی وقار اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایت بھی و ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی صدریں بھی قلم بھی۔ والسلام۔